لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ہے نثر نامے کے سلسلے کا ایک اور مضمون جس کا عنوان ہے تاریخ نویسی اور تقلید۔ کتاب گم شدہ تاریخ، تحریر ڈاکٹر مبارک علی، پیشکش لندن اردو وائس۔ کسی مصنف کا قول ہے کہ جو اقوام یا معاشرے علم یا نالج کو حقیر سمجھتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ایسے معاشرے اور اقوام ان لوگوں کے ہاتھوں تباہ و برباد اور شکست کھاتے ہیں کہ جو علم میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی تخلیق و ترویج میں حصہ لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے کہ جہالت اور اس کے نتیجے میں ناواقفیت اور بے خبری قوموں کو پسماندہ بناتے بناتے انہیں گمنامی میں لے جاتی ہے۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرانس کے مشہور دانشور فوکو نے کہا ہے کہ نالج طاقت ہوتی ہے اور طاقت نالج ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں وہ اقوام کہ جو علم کے حصول اور اس کی ترقی میں مصروف رہتی ہیں، وہ نہ صرف معاشی و سیاسی طور پر طاقتور ہوتی ہیں بلکہ سیاسی طور پر پسماندہ اقوام پر اپنی بالادستی قائم کر لیتی ہیں۔ یہ عمل ماضی میں بھی ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور شاید مستقبل میں بھی یہ جاری رہے۔ یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ محض علم کو حاصل کرنا یا حاصل شدہ علم کا تحفظ ہی کافی نہیں ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس علم میں برابر اضافہ کیا جائے۔ ایک حد تک تو یہ صحیح ہے کہ دوسری اقوام یا معاشروں سے علم کو حاصل کیا جائے، لیکن اگر اس علم کو محض تقلید کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس سے معاشرے کی تخلیقی صلاحیتیں ابھر کر نہیں آئیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حالات و تقاضوں کے تحت علم کو تخلیق بھی کیا جائے تاکہ اس کے لیے دوسروں پر انحصار نہ ہو۔ مثلاً اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں مسلمان دانشوروں نے یونانیوں سے علم تو حاصل کیا، مگر اس علم کو انہوں نے اپنے مذہبی عقائد کے لیے استعمال کرتے ہوئے یونانی فلسفے کو علم کلام بنا دیا۔ لہذا محض تقلید نے اسلامی معاشرے میں کوئی اوریجنل ذہنی تحریک کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ معتزلہ یعنی معتزلائٹس فرقے کے ماننے والے جو کہ یونانی افکار سے متاثر ہوئے تھے اور جو عقلیت کو، ریشنلزم کو رواج دینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس وقت تک با اثر رہے جب تک کہ صاحب اقتدار طبقے نے ان کی سرپرستی کی، مگر جیسے ہی اقتدار دوسروں کے ہاتھوں منتقل ہوا ان کی تحریک کو کچل دیا گیا۔ اس ضمن میں مغرب میں تاریخ نویسی کے ارتقاء اور تبدیلیوں کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اس کی ابتدا سب سے پہلے اس عمل سے ہوئی کہ تاریخ کے ماخذوں یعنی دستاویزات اور مخطوطات یعنی مینوسکرپٹ کی تصحیح کے بعد انہیں مدون کر کے شائع کیا گیا، کیونکہ قلمی نسخوں میں نہ صرف کاتبوں کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی تھیں بلکہ بعض اوقات آنے والے ان مخطوطات میں اضافے و ترمیم بھی کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا اس سلسلے میں باقاعدہ قوانین اور طریقہ کار کا تعین کیا گیا کہ کس طرح سے ایک ہی مخطوطے کی مختلف کاپیوں کو جمع کر کے ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے۔ یہ تعین کیا جائے کہ کون سا مخطوطہ کس عہد یا زمانے میں لکھا گیا تھا۔ اگر ان میں ترامیم و اضافے ہیں تو دیکھا جائے کہ یہ کب اور کس وقت میں ہوئے۔ کیا ان کا طرز تحریر مصنف سے ملتا جلتا ہے یا مختلف ہے؟ کیا اس میں جو الفاظ اور محاورے استعمال ہوئے ہیں وہ مصنف کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے؟ اگر عبارت میں تضاد ہے تو اس تضاد کی کیا وجہ ہے؟ اس تدوین کے بعد کوشش کی گئی کہ صحیح مخطوطات کی اشاعت ہو۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ عبارت یا متن کو اس کے صحیح معنوں میں پڑھا جائے، کیونکہ بعض حالات میں مصنف
صاف عبارت لکھنے کے بجائے اپنے مطالب کو مبہم الفاظ میں بیان کرتا تھا۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی تھیں۔ حکمرانوں یا مذہبی لوگوں کا ڈر، اس لیے متن کو اسی وقت پوری طرح سے اس کے تاریخی تناظر میں سمجھا جا سکتا تھا کہ جب قاری یا ریسرچ کرنے والا اس دور کے تاریخی ماحول سے واقف ہو۔ اسی صورت میں وہ متن کی عبارت کو پوری طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ لہٰذا جب ان مخطوطات کی مدد سے تاریخ لکھی گئی تو اس میں توانائی اور جان تھی، اور مورخ نے کوشش کی کہ وہ تاریخ کو تشکیل نو کرنے میں پوری احتیاط و توازن سے کام لے۔ ایشیا اور افریقہ کے مورخ جو کہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور مغربی ریسرچ میتھڈالوجی سیکھتے ہیں، اسی کو وہ اپنی تاریخ نویسی میں استعمال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تاریخ کو مغرب کے ماڈل پر تشکیل دیں۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مغربی مورخ نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نئی تاریخ کی تخلیق کرے، کیونکہ تمام تاریخ تو محض یورپ کی تاریخ ہے جو کہ مردانہ میسکولن ہے اور اپنے کردار میں سفید فام ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا تاریخ نویسی میں ادوار کی اس تقسیم کو دیکھیے کہ جو مارکسی مورخ استعمال کرتے ہیں۔ یہ غلامی، جاگیرداری، سرمایہ داری اور پھر سوشلزم پر ختم ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہندوستان کی تاریخ کو ان ادوار میں تقسیم کرنے کی کوشش ہوئی تو اس کا نتیجہ تباہ کن صورت میں نکلا، کیونکہ ہندوستان میں غلامی اور جاگیرداری کی شکل یورپ سے بالکل مختلف تھی۔ بعد کے مارکسی مورخوں نے اس تقسیم میں اصلاح کی۔ مثلاً ڈی کوسمبی نے ہندوستان کی تاریخ لکھنے کا ایک نمونہ فراہم کیا۔ ان کے مطابق تاریخ کو پیداواری ذرائع اور پیداواری نظام کے ارتقاء کو سنوار لکھنا چاہیے۔ تاریخ نویسی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب مغربی مورخین ہماری تاریخ لکھتے ہیں تو وہ ان اصطلاحات کو آزادانہ طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جو ان کے ہاں مروج ہیں۔ لہٰذا جب وہ ہمارے تاریخی کرداروں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کا مقابلہ وہ مغربی شخصیتوں سے کرتے ہیں۔ مثلاً ونسن اسمتھ نے جب گپت خاندان کے حکمراں سمندر گپت اور اس کی فوجی مہمات کا ذکر کیا تو اسے نپولین سے تشبیہ دیتے ہوئے اسے ہندوستانی نپولین کہہ دیا۔ اسی طرح سے کالیداس کو ہندوستان کا شیکسپیئر بنا دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس قسم کی تشبیہات خاص حد تک گمراہ کن ہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ تاریخی کردار اپنی حقیقی شناخت کھو دیتی ہیں اور ان کو ان مغربی کرداروں کی روشنی میں دیکھا جانے لگتا ہے کہ جن کا تعلق دوسرے عہد اور ماحول سے ہوتا ہے۔ یہ تھا اس مضمون کا پہلا حصہ۔ اگلا حصہ آخری حصہ ہوگا، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی ہمارے ساتھ جوڑیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔